ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف تو سیاسی جماعت تو ہے ہی نہیں، جنہوں نے جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیا، جنہوں نے پاکستان کو توڑنے کی باتیں کی۔ دیکھیے جو اصولی فیصلہ کیا گیا تھا پی ٹی آئی پر پابندی کا، اس کے بعد اس کے مراحل طے ہونے ہیں، جس کے اندر جو قانونی تمام لوازمات ہیں، تقاضے ہیں، ان کا پورا ہونا، ٹھیک، تمام تر جماعتوں کے ساتھ مشاورت، یہ تو بین تو لازم ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندی لازم، تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں، پابندی کے حتمی فیصلے کا اعلان تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جیف اور غریدہ میں گفتگو۔ عطا تارڑ کہتے ہیں کہ 9 مئی واقعات میں بانی پی ٹی آئی کی ذہن سازی شامل تھی۔ رؤف حسن کے ملک دشمنوں سے رابطے ہیں۔ وقت ہے، ان کی ایک بہت بڑی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے، کیونکہ وہ کسی قسم کی اپوزیشن نہیں چاہتے۔ اگر کوئی مارشل لاء لگا دے اور آئین کو ختم کر دے، اس کے خلاف آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندی لگانا حکومت کی بڑی خواہش، کسی جماعت پر پابندی لگانے کے لیے ثبوت ہونے چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر کی جیف اور غریدہ میں گفتگو، بولے آرٹیکل 6 مارشل لاء کو روکنے کے لیے ہے، قوم دیکھ رہی ہے، یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں آئین کے خلاف ہیں، پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنے سے ہماری پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ارکان کو سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ تحریک انصاف پر پابندی اور اہم رہنماؤں کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کا معاملہ بھی زیر غور لائے جانے کا امکان۔ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اور پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے فہرست تیار کر لی۔ پنجاب سے 35 نام صوبائی اسمبلی جبکہ قومی اسمبلی کے لیے 14 ناموں کی فہرست تیار کر لی گئی۔ کے پی کے اسمبلی میں مراد سعید کو تمغہ شجاعت سے نوازنے کی قرارداد منظور، مقدمات ختم کرنے اور سیکیورٹی دینے کا مطالبہ۔ بانی پی ٹی آئی کے سزاؤں کے خاتمے کے لیے بھی سہیل آفریدی کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ جرمنی میں پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کی مذمت، وفاقی حکومت سے تحقیقات پر زور۔ سندھ میں اسکولوں کی چھٹیاں 14 اگست تک بڑھانے کا اعلان، محکمہ تعلیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر تعلیم سندھ سردار علی شاہ کا کہنا ہے گرمی کی شدت اور شدید برسات کے امکان کو دیکھتے ہوئے تعطیلات میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، آئندہ چند روز تک مطلع ابر آلود اور سمندری ہوائیں بحال رہنے سے گرمی کی شدت میں کمی کا امکان۔ 30 جولائی سے مانسون کا ایک اور اسپیل داخل ہونے کی بھی پیش گوئی۔ بے پھرے سمندر میں نہانا موت کا بہانہ بن گیا۔ ہاکس بے اور سی ویو پر 4 خواتین سمیت 7 افراد ڈوب گئے۔ خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق، 3 کو بچا لیا گیا۔ ضلع ہری پور کے خانپور ڈیم میں نہاتے ہوئے 3 بچے ڈوب گئے، 2 بچے جاں بحق، 1 کو مقامی افراد نے بچا لیا۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، پولیس اہلکار سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ڈکیتی کے دوران پیش آیا۔ کراچی میں جرگے کے حکم پر پریمی جوڑے کی قتل کا انکشاف، منگوپیر میں والدین کی رضامندی سے میاں بیوی کی جان لے لی گئی۔ عادل اور سائرہ کے ورثاء نے مقدمہ درج کرانے سے بھی انکار کیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ مقتولہ سائرہ کی والدہ اور خالہ نے قتل میں اہم کردار ادا کیا۔ مقتولہ کی ماں نے ہی ملزمان کو گھر کے اندر بلایا، قاتلوں نے گولیاں برسائیں اور چھریوں کے وار سے جان لی۔ ڈہارکی میں بدامنی عروج پر وائس چیئرمین ٹاؤن کمیٹی مکھی راج کمار اور ان کے بھتیجے پر حملہ، ملزمان نے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج جی ٹی وی نیوز پر 4 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، کاروباری افراد نے کل ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ حماس اور الفتح سمیت فلسطین کے 14 گروپس میں عبوری قومی مصالحتی حکومت کے قیام کا معاہدہ، رہنماؤں کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات، بیجنگ میں قومی اتحاد کے لیے اہم بریک تھرو ہو گیا۔ فلسطینی نمائندے مغربی کنارے، مقبوضہ بیت المقدس اور غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کی اسرائیلی کاوشوں کی مزاحمت پر بھی متفق۔